عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح درخواست کر لوں کہ ادارے کو مضبوط کریں اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے، جس کہ آپ لوگ طاقت رکھتے ہیں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں جو نفرت کا ماحول ہے اور بھیڑ کی جانب سے قتل کر دیے جانے اور بالخصوص مسلمانوں کو جو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز وغیرہ ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ الگ الگ طرح کی ویڈیوز ہیں، لیکن یہ خبر میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس بار الہ آباد، جس کو پریاگ راج آفیشیل نام دیا گیا ہے، یو پی کے اتر پردیش میں، وہاں پر ایک اور مسلم نوجوان جس کا نام ظہیر خان بتایا گیا ہے، لٹیرے سمجھ کر کے اس پر ایک گروپ نے حملہ کر دیا شرپسندوں کے اور اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ موجود یوسف خان جو ہے بری طرح زخمی ہیں۔ یہ معاملہ خلد آباد کے مارکیٹ لین میں پیش آیا ہے اور دونوں بری طرح سے یہاں پر زخمی ہوئے تھے۔ مقامی لوگوں نے ہاسپٹل پہنچایا لیکن ایک کی موت ہو گئی اور دوسرا جو ہے اس وقت علاج پا رہا ہے، اور یہ معاون پولیس کمشنر سنتوش کمار مینا نے جو ہے ساری تفصیلات فراہم کی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، اب ان کی بیوی کی جانب سے یہاں پر معاملہ تو درج کروا لیا گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ کیا واقعی میں لٹیرے سمجھ کر کہ ان پر حملہ کیا گیا تھا یا پھر جو ہے کوئی مذہبی دشمنی کی وجہ سے حملہ کیا گیا تھا۔ بہرکیف پولیس اس سلسلے میں جو ہے پوری طرح سے تحقیق کرنے کی بات کہی ہے اور یہ ویڈیو شاید آپ لوگوں تک پہنچی بھی ہوگی۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی یو پی میں کہ ایک تو بچوں کے چوروں کے سلسلے میں جو افواہیں ہیں اس کی وجہ سے کتنی جانیں جا رہی ہیں، اور کبھی گائے اور مویشی چوری کے نام پر، کبھی لٹیرے کہہ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے خود اپنے ہاتھ میں قانون میں لے کر کے لوگوں کو جان سے مارنے کی اتھارٹی لے چکے۔ بالخصوص یو پی، اتراکھنڈ اور ادھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی طرز کی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے لباس سے پہچان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو مسلمان ہی آتے ہیں۔ آپ کو ایک ویڈیو اس وقت بتانا چاہتا ہوں، یہ الگ معاملہ ہے، عقائد کے سلسلے میں فتویٰ الگ ہے کہ رام نام ستیہ ہے، یہ کہنا صحیح ہے، غلط ہے، یا عقائد سے وابستہ ہے، لیکن میں صرف آپ کو خبر سامنے رکھوں گا۔ خبر آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں نعرے لگائے جانے والے جائز ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو انسانیت والی یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، باقی کا معاملہ آپ رہے اور علماء رہیں گے۔ اصل میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپڑوں سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اب ضرور آپ لوگوں کو پہچان لینا چاہیے۔ سر پر ٹوپی ہے، منہ پر رام رام ستیہ ہے، اب کیا ان لوگوں کے لیے کوئی جہاد کا یا کوئی نئی جہاد کا نام دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ دراصل ایم پی کے ببلو بھٹ کی موت ہو گئی، یعنی مدھیہ پردیش میں۔ خاندان بڑا غریب تھا، اس لیے مقامی مسلمانوں نے آ کر آخری رسومات ادا کرنا شروع کیا اور اس کی ساری ذمہ داریاں نبھائی، اور اس موقع پر دور دور تک کوئی اسی کے دھرم سے تعلق رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ تو اب میڈیا والوں سے ضرور پوچھیے گا کہ غیر مسلم کا لاش لے کر کے اس کے انتم سنسکار کے لیے سر پر ٹوپی سجا یہ لوگ جا رہے ہیں، آخر یہ کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ یہ ضرور پوچھنا چاہیے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کے ساتھ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہوئے لوگوں نے شیئر کیا اور کہا کہ آپ لوگ نفرت پھیلاتے رہو، ہم محبت بانٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہزاروں لائکس اور لاکھوں اس کو جو ہے ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یو پی کی ترقیات آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ کبھی نالے میں گرتے ہوئے رکشے نظر آتے ہیں، تو اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے کانپور سے کہ موٹر سائیکل کو نکالا جا رہا ہے جو زمین میں دھنس گئی تھی۔ یہ ترقیات ہے یو پی کے،
اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جرائم کا گراف کیا ہے یو پی میں اور مقامی سطح کی ترقیات کیا ہیں، راستوں کی حالت اور خستہ حالی، ان تمام ویڈیو سے آپ اندازہ لگائیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پرائم ٹائم میں دکھایا تھا ایک نالے میں چلتے چلتے کس طرح گاڑی اور رکشہ گر گیا تھا۔ اب یہ جو گاڑی گر گئی تھی اس کو اٹھانے کا منظر الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، حیدرآباد کے یوسف گڈا میں بہتی گاڑیوں کا یہ منظر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ کچھ ہی گھنٹے کنٹینیوسلی بارش ہوئی تھی اور برسات ہوئی تھی، لیکن یہ صورتحال ہے ہمارے بھارت کے مختلف علاقوں کا۔ جو ترقیات شہر مانے جاتے ہیں وہ بھی جب آپ کپل آف ہاورس یہاں پر رین ہوتی ہے، کچھ گھنٹے اگر لگاتار برسات برستی ہے تو وہاں کے راستوں کی اور ندی نالوں کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ لیجئے کہ رکشے گاڑیاں سب بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اصل میں کتنی ترقیات ہے اگر یہ جاننا ہے تو پھر لگاتار برسات کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا شہر کتنی ترقیات پر ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں کہ یوکرین میں تو روسی امریکی فوجی آمنے سامنے ہیں، یہ ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں، لیکن وہی شام میں دیکھیں گے تو دوستانہ سیلفیاں نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس قدر منافقت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے غیر مسلم اکٹھا ہو جاتے ہیں وہ شام میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات جو آنکھیں کھولنے والے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یوکرین کی جنگ پر امریکہ اور روس کے درمیان شدید تناؤ کے باوجود امریکی فوجیوں کو شمالی مشرقی شام کے القحطانیہ قصبے کے قریب روسی فوجی ساتھیوں سے ملاقات اور سیلفیوں کی اجازت کو مبصرین دونوں ملکوں کے پالیسیوں میں کھلے تضاد سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ میں دونوں بڑی طاقتیں روس اور امریکہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہیں اور ابھی تک ایک دوسرے نے کئی فوجیوں کی جانیں لے چکے ہیں۔ کرد خود مختار انتظامیہ کی زیر کنٹرول صوبے حسکا میں ترکی کی سرحد کے قریب ایک آئل فیلڈ کے قریب گزشتہ ہفتے کے روز ملاقات کرنے والی دونوں ملکوں کے دستوں نے نہ صرف علیق سلیق کیا بلکہ وہ گاڑیوں سے اترے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، پھر تصاویر بنائیں، اور یہ واقعہ یوکرین جنگ کی وجہ سے تناؤ کا شکار دونوں بڑے ملکوں کے درمیان غیر معمولی ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار نفرت کے بجائے AFP کے فوٹوگرافر کی طرف سے اتارے گئی تصاویر میں روسی اور امریکی فوجیوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، انہیں مصافحہ کرتے ہوئے دکھا گیا۔ فوجی اہلکار اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے اٹھائے گاڑیوں سے اترے، ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے ہتھیار کندھوں پر لٹکائے اور بات چیت اور قہقہوں کا تبادلہ ہوا۔ یہ پیش رفت روسی افواج کے امریکی افواج کے ساتھ براہ راست رابطے میں آنے کے بعد ہوئی۔ حالیہ مہینوں میں شام میں امریکی اور روسی فوجیوں کی نقل و حرکت میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ دونوں فوجوں کو شام میں دوربینوں سے ایک دوسرے پر نظر رکھتے دیکھا گیا۔ ان کے ارکان گشت کے دوران بار بار ایک دوسرے کا سامنا کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ترکی کے ساتھ سرحدی علاقے میں، اور چند مواقع پر محدود یکا دکا جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شام میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے مذکورہ پیش رفت کو حیران کن لمحات قرار دیتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے کھلے تضاد سے تعبیر کیا۔ روس اور امریکہ اب بھی شام میں کشیدگی کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں ایک مسلم ملک ہے، وہاں پر یہ دونوں جو آپس میں یوکرین میں بھیڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے دشمن کو ختم کرنے کے لیے ہنسی ہنسی وہ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی منافقت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہوئے ان تصاویر کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں شعبہ مشاورت کنسلٹنسی سیکٹر میں روزگار کے مواقع تلاش کرنے والے ہندوستانی اور بالخصوص ایشیا اور بر صغیر کے نوجوانوں کے لیے بڑی بری خبر آ رہی ہے۔ دراصل سعودی عرب کی وزارت برائے انسانی وسائل نے اس شعبے کی 40% ملازمتیں مقامی شہریوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی سعودی شہری ہونے پر ہی 40% ملازمتیں انہی کو جائیں گی، بقیہ وہ باہری لوگوں کو یعنی کہ تارکین وطن کو دیا جائے گا۔ ویب پورٹل عرب نیوز پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 اپریل 2023 سے 35% مشاورتی پیشوں اور کاروباروں میں مقامی افراد کے لیے مختص کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 24 مارچ 2024 تک اس تناسب کو بڑھا کر کے 40% کر دیا جائے گا، یعنی کہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جائے گا، اور ایک موقع وہ آئے گا کہ پھر تارکین وطن کو یہاں پر ملازمتیں ملنا ہی بڑا مشکل معاملہ بن جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت نے اس فیصلے میں کنسلٹنسی شعبے کے تمام پیشوں کو شامل کیا، جن میں فائنینشیل ایڈوائزری اسپیشلسٹ، بزنس ایڈوائزر، سائبر سیکورٹی ایڈوائزری اسپیشلسٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ مینیجر، پروجیکٹ مینجمنٹ انجینئر اور پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ کی ملازمتیں قابل ذکر ہیں، اور ان تمام چیزوں پر اکثر وہ ایشیا کے تارکین وطن ہی ہوتے تھے اس عہدے پر،
अब जो है 40% सऊदियों को रखा जाएगा। सऊदी हुकूमत को तवक्को है कि इस फैसले से मकामी शहरियों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। दरियासना वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने एक वज़ाती फ़ैसला जारी करते हुए मुशावरती खिदमात की शराइत में तरमीम कर दी और कंसल्टिंग कंपनियों को मुकर्ररा मुलाज़मतें मकामी अफराद को फराहम करने को यकीनी बनाने का पाबंद भी बना दिया है। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों में हिंदुस्तानियों की एक खासी बड़ी तादाद है। हिंदुस्तानी नौजवान होटल और कानकनी के शोबे में मुलाजिमतों के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। मकामी रिजर्वेशन की निफाज से वहाँ हिंदुस्तानियों के लिए मुलाजिमतें हासिल होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा आधा शुमार के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन में सऊदी अरब से 1,18,000 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं या फिर जो है हालात ने उन्हें नौकरी छोड़कर वापस आने पर मजबूर किया और बदलते यहाँ के शराइत की वजह से। अगर इसी तरह जो है सऊदीयाइजेशन करने का सिलसिला सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से जारी रहा, यानी कि सऊदी शहरियों को ही इस तरह अलग मुकम्मल फ़ीसद के साथ अलग अलग शोबों में जॉब्स देने की या मुलाजिमती देने की बातें होती रहीं, तो फिर जो है इसका सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो एशियन ममालिक होगा और उसमें सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो हिंदुस्तानी यानी भारतीयों पर होगा। आइए नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में आपको ले चलूँ। उत्तराखंड में यूपी पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी पुलिस पर बीजेपी लीडर की बीवी को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस बुध की देर रात उत्तराखंड के जसपुर में एक इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इस दौरान गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में जसपुर के बीजेपी लीडर गुरताज सिंह की बीवी हलाक हो गई। इल्जाम है कि खातून की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई। मुरादाबाद पुलिस के 2 एहलकारों को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस टीम के कई लोगों को गमाल बनाने की भी इत्तलात है। ख्याल है कि मुरादाबाद पुलिस जफर को पकड़ने गई थी, जिस पर 50,000 का इनाम था। मुरादाबाद पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि जफर ब्लॉक सरबराह गुरताज के घर छुपा हुआ है। मुरादाबाद पुलिस के पहुंचने पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें ब्लॉक सरबराह की बीवी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। कुछ पुलिस एहलकारों के लापता होने की भी इत्तलात हैं और इस वक्त ये मामला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। नाज़रीन गिरामी, दिलशाद गार्डन में जो हेट स्पीच हुई है उसको लेकर की जमीयत नाराज़ हुई है और इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस स्पेशल से भी मुलाकात की है। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की क़ियादत में एक वफ़द ने आज स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस दीपेंद्र पाठक से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर वाक़े जय सिंह रोड पर मुलाकात की और शिमाली मशरक़ी दिल्ली के जनता फ्लैट रामलीला ग्राउंड दिलशाद गार्डन में नफरत अंगेज़ प्रोग्राम मुनक़िद करने और मुसलमानों के खिलाफ अक्सरियती तबके को उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से एक याददाश्त भी उनकी सौंपी गई। वफ़द ने पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया है कि मुसलमानों को मिटाने, उनका इक़्तिसादी बायकाट करने वालों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाए। अब तक जो कुछ भी कार्रवाई अमल में आई है वो तशफ़ी नहीं है और मुल्क में लॉ एंड आर्डर पर लोगों के एतमाद का भी मसला है। ये तभी कायम होगा जब चाहे कोई MP हो या MLA, अगर उसने मुल्क की सालिमियत और वक़ार को चैलेंज किया है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और आईन और कानून की बालादस्ती को मुस्तहकम किया जाए। नाज़रीन गिरामी, जमीयत उलमा हिंद के इस वफ़द में सरबराह के अलावा मौलाना गयूर अहमद कासमी सीनियर ऑर्गेनाइज़र जो हैं जमीयत उलमा के और मोहम्मद नूरुल्लाह जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो और भी मुख्तलिफ उलमाए किराम और दीगर अफराद ने शिरकत की थी और इस वक्त मुतालबा किया है कि जो हेट स्पीच करने वाले नेता लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए नाज़रीन गिरामी, हिजाब की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब तनाज़े केस पर अपना हतमी फ़ैसला नहीं दे पाई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय मुख्तलिफ थी, जिसके बाद मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। अब हिजाब केस की समाअत 3 रुकनी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी मुख्तलिफ ख्यालात की वजह से हम मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं ताकि वो बड़ी बेंच तश्कील दे सके। जब उन्होंने इस दरख्वास्त के खिलाफ अपना फैसला दिया, जस्टिस धूलिया की राय मुख्तलिफ थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 10 दिन तक समाअत की, जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला महफूज कर लिया। तब से हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले में 11 दिन की तवील समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में वाज़ेह किया गया कि इस्लाम में हिजाब लाजमी नहीं, इस्लामी रिवायत का हिस्सा नहीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार देना ठीक है, तलबा उससे इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। यही नहीं, अदालत ने हुकूमत को अहकामात जारी करने का हक भी दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत को मैंडेट जारी करने का हक है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इसी चीज़ की जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, फैसला महफूज कर लिया गया था, लेकिन दोनों जजों की राय मुख्तलिफ होने की वजह से जो है मामला अब बड़ी बेंच के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। देखा जाएगा कि आगे क्या फैसला आएगा। लेकिन कर्नाटक की इस वक्त हुकूमत ने साफ और वाज़ेह कर दिया है कि जब तक
جو ہے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک جو سلسلہ یہاں پر جو ہے مذہبی پروگراموں کو منعقد کرنے کا اسکولوں میں جس پر پابندی ہے وہ لگاتار جاری رہے گی۔ ناظرین گرامی، گوہاٹی کے آسام کے تیج پور سے ایک ہاتھی کے پانی پوری کھانے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،